الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ایک بہت بڑا بحری جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، اور اس بحری جہاز میں سامان کی وجہ سے کافی بوجھ تھا. سفر کے دوران ہی اچانک طوفان آ گیا اور جہاز ہچکولے کھانے لگا. جہاز ڈوبنے کے قریب تھا تو جہاز کے کپتان نے تجویز پیش کی کہ جہاز پر بوجھ ہلکا کرنے اور زندہ رہنے کے لیے کچھ سامان کو سمندر میں پھینک دیا جائے. تمام لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک سوداگر کا سارا سامان سمندر میں پھینک دیا جائے، کیونکہ یہ ڈوبنے سے بچنے کے لیے کافی تھا. جس تاجر کا انہوں نے نام لیا اس کا سارا سامان پھینکا جانا تھا. اس نے اعتراض کیا کہ کیوں صرف اسی کا ہی سارا سامان پھینکا جائے. تو اس تاجر نے تجویز پیش کی کہ سارے تاجروں کے سامان میں سے تھوڑا تھوڑا سامان پھینکا جائے تاکہ نقصان تمام لوگوں کا یکسر ہو اور سب اس میں شامل ہو. لیکن اس کی بات کسی نے نہیں مانی. تمام تاجروں نے اس کے خلاف بغاوت کی، اور چونکہ وہ ایک نیا اور کمزور تاجر تھا لہذا اسے سارے سامان کے ساتھ اس کو بھی سمندر میں پھینک دیا گیا. سوداگر نے جہاں تک ہو سکا اس نے لہروں کے ساتھ لڑائی کی، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش میں آیا تو کسی نامعلوم اور ویران جزیرے کے کنارے پر تھا. تاجر بہت مشکل سے اٹھا اور سانس لیا، یہاں تک کہ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا، اور اس نے اللہ سے مدد کی درخواست کی. اے اللہ، مجھے اس تکلیف دہ صورتحال سے بچا لے. بھر کر تاجر اسی جزیرے پر رہنے لگا اور اس کو کئی دن گزر گئے. اسی دوران تاجر نے درختوں کے پھل اور جانوں کا شکار کر کے اور قریبی ندی سے پانی پی کر گزارا کیا، اور رات کی سمندر کی سردی اور دن کی تپش سے بچانے کے لیے اس نے درخت کی لکڑی سے بنی ایک جھونپڑی میں سوتا تھا اور گزارا کرتا تھا. ایک دن جزیرے پر کھانا بنانے کے لیے تاجر نے آگ جلائی اور جلا کر وہ پانی لینے گیا. تیز آندھی چلی اور آگ کی چنگاری اڑ کر اس جھونپڑی پر بھی گری اور جھونپڑی نے آگ پکڑ لی. تاجر نے یہ دیکھا تو دوڑتا ہوا آیا اور آگ بجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن آگ نہ بجھ سکی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پوری جھونپڑی جلا کر راکھ کر دی. تو یہاں پر وہ تاجر چیخ پڑا، اے میرے اللہ، کیوں یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے؟ پہلے مجھے میرے سامان کے ساتھ سمندر میں پھینک دیا گیا اور میرا سارا سامان ضائع ہو گیا. ایک جھونپڑی تھی وہ بھی جل گئی. میرے پاس اب اس دنیا میں کچھ بھی نہیں. میں اس جگہ پر اجنبی ہوں. یہ ساری آفتیں مصیبتیں مجھ پر ہی کیوں آتی ہے؟ تاجر غم سے بھوکا ہی رات کو سو گیا. لیکن صبح ایک حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا. وہ صبح اٹھا تو اس نے کیا دیکھا؟ جزیرے کے قریب پہنچنے والا ایک جہاز جو اسے بچانے کے لیے ایک چھوٹی کشتی سمندر میں اتار رہا تھا. تاجر اس کشتی پر سوار ہوا اور جہاز کی طرف وہ کشتی چل پڑی، اور جب وہ جہاز میں پہنچ گیا تو خوشی کی شدت سے یقین نہیں کر پا رہا تھا.
تاجر نے ان لوگوں سے پوچھا کہ انہوں نے اسے کیسے ڈھونڈا، تو انہوں نے جواب دیا، ہم نے دھواں دیکھا، لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہے اور ہم دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے عزیزو، پچھلے وقتوں میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ اگر کوئی کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو وہ آگ جلا دیتا تھا، اور آگ یا آگ کا دھواں دور دور سے لوگوں کو نظر آتا تھا، اور لوگ یہ سمجھ جاتے تھے کہ وہاں پر کوئی مصیبت میں ہے، کوئی مشکل میں ہے، اور لوگ جتنا ہو سکتا اس کی مدد کرتے۔ تاجر نے انہیں اپنی کہانی سنائی کہ کس طرح ناجائز طریقے سے سوداگروں کے جہاز سے اسے پھینک دیا گیا۔ جہاز کے کپتان نے یہ سب کچھ سن کر تاجر کو بتایا کہ سوداگروں کا وہ جہاز منزل تک نہیں پہنچا، راستے میں اسے ڈاکو نے گھیر لیا، چھاپا مارا، سارا سامان لوٹ لیا اور سب لوگوں کو قتل کر دیا۔ تاجر یہ سنتے ہی روتے ہوئے سجدے میں گر پڑا اور کہنے لگا، اے اللہ، آپ کے سب کام اچھے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے قتل سے بچایا اور میرے لیے بھلائی کا انتخاب کیا۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اگر آپ کے حالات بگڑ جاتے ہیں تو خوف زدہ نہ ہوں، بس اتنا بھروسہ کریں کہ اللہ ہر چیز میں حکمت رکھتا ہے۔ آپ کا جب بھی کبھی کوئی بھی نقصان ہو تو جان لو کہ اللہ آپ کے امور کا انتظام کر رہا ہے اور آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچانا چاہتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، بے شک حکمت والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ یا حکیمو، اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت بڑی حکمت والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بابرکت اور بہت پیارا نام ہے اور صفاتی نام ہے۔ یہ ویسے تو میرے اللہ کے سارے نام ہی پیارے اور خوبصورت ترین نام ہے اس پوری کائنات کے۔ تو آج کا جو ہمارا عمل اور وظیفہ ہے یہ یا حکیموں کا ہے، تو میں اس کے بارے میں بیان کرتا ہوں، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے۔ زیادہ کوشش یہی کیجیے گا کہ اکیلے نام کی بجائے دو نام ملا کر پڑھ لیے جائیں، جس طرح میں اپنی اکثر ویڈیو میں بیان کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حکیم یا اللہ، یا حکیم یا اللہ، یا حکیم یا اللہ۔ اے حکمت والے، اے دنا، اے اللہ، میری یہ حاجت ہے، یہ پوری کر، یا میری یہ مشکل، یہ پریشانی ہے تو اس مشکل پریشانی سے نکال۔ تو جو بھی آپ کی حاجت ہوگی یا جو بھی آپ کی مشکل ہوگی تو میرا اللہ ضرور ضرور آپ کی مرادوں کو پورا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے ناموں کو پڑھنے کی برکت بہت ہوتی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ہر بہن بھائی بچی بچہ اس کو صرف 100 مرتبہ پڑھ لے۔ اول آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیجیے گا، اور اس کو کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور ذہن میں اپنی وہ حاجت رکھیے گا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہر کسی سے بڑی حکمت میرے اللہ کی ہے، اور وہی ہے جو یہ بھی جانتا ہے کیا ہو چکا ہے اور کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی تو یہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد بھی 100 مرتبہ سروس کو پڑھ لیں اور چلتے پھرتے بھی پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں خوشحالی بھی آئے گی، اور آپ کی مشکلاتیں پریشانیاں بھی اللہ کے حکم سے دور ہو جائیں گی، اور آپ کی تمام دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ کچھ وظائف اور اللہ کے نام ایسے ہوتے ہیں جن کو لگاتار پڑھتے رہیں تو آپ کو اس کا ساری زندگی بہت فائدہ ہوتا ہے، اور خصوصاً یہ اللہ کا نام تو ہے ہی ایسا کہ آپ کو ہر مشکل ہر مصیبت سے اس طرح نکالے گا کہ آپ کے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گا۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی میری ہم سب کی ہر مشکلاتیں ہر پریشانیاں دور کرے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔
آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا ضرور کروں گا۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفہ عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔